میں آتا ہوں تیسرے موضوع کی طرف. شرک کا موضوع میں پہلے لے لیتا ہوں. میرے محترم تشریف فرمائے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ شرک کے موضوع پہ تھوڑا سا بول دیا جائے, پھر میں اپنے میزبان کے موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ایک شرک کی توپ قائم کر دی جاتی ہے اور اس سے شرک کے گولوں کی سلامی ہوتی رہتی ہے. شرک 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 شرک, اور لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں. آج ہر ایک مشرک ہے, ہر چیز شرک. ایسا نہیں. میں آپ کو شرک کا معنی مفہوم بتاتا ہوں, انتہائی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں, پھر میں عوام ہوں گا اور آپ مفتی ہوں گے وقتی طور پر. آپ مجھے فتویٰ دیں گے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں. پہلے اس کو سمجھ لیجیے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا, علمی بات ہے, اور ان بھائی سے گزارش کروں گا کہ پانی مت پلائیے, کیونکہ آپ اگر پانی پلائیں گے تو سارا شرک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. شرک کا موضوع بہت مہربانی ہوگی. دیکھیں میں تو بیان کر رہا ہوں نا, مجھے زیادہ پیاس لگے گی اور میرے گلے پہ افیکٹ بھی ہے, آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے آواز بھاری ہے, کیونکہ کل 2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر مسلسل بے آرامی ہوتی رہی اور ابھی مجھے نیند نہیں آ سکی بعض وجوہات کی بنا پر, تو گلے پہ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو میں بھی پانی پیوں گا لیکن تھوڑا وقفے میں پی نہیں رہا ہوں. تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیے, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے, دوسرے کی اصلاح کے لیے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس بحث کو توجہ کے ساتھ سنیے. شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے شریک کرنا, شریک ٹھہرانا, اور شرعی طور پر شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دینا. اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی جو صفات اور خوبیاں ہیں ان کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا. جو ذات کے ساتھ شرکت ثابت ہوگی اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے. اگر کوئی صفات میں شرکت کر دے گا تو اس کو شرک فی الصفات کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح شرک کی 2 قسمیں بن گئیں, شرک فی الذات, شرک فی الصفات. شرک فی الذات کیا ہے, اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کم از کم 3 صورتیں آپ لے لیں. نمبر 1, جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ایسا کسی اور کو تصور کر لینا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, جس کو آپ کہتے ہیں قدیم. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر دنیا میں آیا, ایسا نہیں. ہم پہلے نہیں تھے پھر ہمارے وجود میں آئے, تو اللہ تعالیٰ قدیم. تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے یہ قدیم ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا. جیسے فلاسفہ نے کہا کہ زمانہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے, یہ ہمیشہ سے ہے زمانہ اور ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے زمانے کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر قدیم کہہ دیا اور شرک کے مرتکب ہو گئے. تو نمبر 1, اللہ کی ذات کے ساتھ شرکت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قدیم تصور کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا, بلکہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ شرک کی ذات کی ایک صورت بنی. نمبر 2, جیسے اللہ تبارک و تعالی لائق عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو لائق عبادت تصور کرنا. جیسے بت پرست, آتش پرست, سورج کو پوجنے والے, یہ سب کے سب اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو معبود مان رہے ہیں, اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں, یہ بھی شرک فی الذات ہے. نمبر 3, اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا تصور رکھنا کہ اس کے اولاد ہے, یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گی. جیسے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. یہ 3 صورتیں شرک فی الذات کی ہوئیں. نمبر 1, اللہ کی مثل کسی کو قدیم تصور کرنا. نمبر 2, اللہ کی مثل کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھنا. اور نمبر 3, اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا. اس کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. بعض چیزوں کا ہے, بعض کا صراحتاً نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے. اب آ جائیں شرک کی صفات کے اوپر. شرک کی صفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں یا ان صفات میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں, کسی مخلوق میں وہی صفات ان تمام خوبیوں کے ساتھ مان لینا, یہ شرک کی صفات. جیسی اللہ کی صفتیں ہیں,
ہر صفت اللہ کی کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی، تو مخلوق کے اندر وہی صفت مان کر اور اسے انہی 4 خوبیوں سے متصف مان لینا، یہ شرک کی صفات ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کون کون سی خصوصیات سے متصف ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ سے اس لیے مانا گیا کہ عقلی لحاظ سے عقیدہ ثابت ہوا، عقلی لحاظ سے قرآن اس پہ نہیں بولے گا، حدیث اس پہ بالکل خاموش ہے۔ یہ اکابرین نے معتزلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صفات کو قدیم نہ مانیں اور یہ کہیں یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں معاذ اللہ نابینا بھی تھا، اس کے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، وہ کلام پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، کسی کو مار نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ تمام اللہ کی صفات ہیں، دیکھنا ایک صفت، سننا صفت، کلام کرنا، ارادہ کرنا، مارنا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، پیدائش، تخلیق، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صفات ہمیشہ سے نہیں بعد میں ہوئی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک وقت میں ان صفات کے بغیر تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عیب ناک ہونا لازم آئے گا، اور یہ عقلاً محال ہے۔ نمبر 2، اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں صفات بعد میں اللہ کے پاس آئیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو کس نے دی؟ لازم بات ہے دوسری ذات کا تصور پیدا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ صفت پیدا کرنے کی تھی نہیں، تو صفات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے پاس تو صفت تھی نہیں، تو ماننا پڑے گا کسی اور ذات نے اس کو پیدا کر کے اللہ کو دیا، تو پھر اس ذات کا اللہ سے زیادہ طاقتور ہونا لازم آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہزارہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر 1 قدیم، ہمیشہ سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں، خود بخود اس کی ہیں، کسی نے عطا نہیں۔ اگر کوئی اس کو عطا کرتا تو وہ صفات عطائی کہلاتی۔ تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں تک کی آواز سن سکتا ہے، وہ کتنے ارادے کر سکتا ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے، کس حد تک زندہ کر سکتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کی صفات لامحدود ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا، اس کی حد ہی نہیں۔ تو نمبر 1 اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ قدیم۔ نمبر 2 ذاتی۔ نمبر 3 لامحدود، کوئی حد نہیں۔ نمبر 4 غیر فانی، اللہ کی کسی صفت پر فنا نہیں ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی 4 صفات سے ضرور متصف ہوگی، قدیم، ذاتی، لامحدود اور غیر فانی۔ اب اگر کوئی مخلوق کی صفت کے اندر ان 4 خوبیوں کو مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کوئی مان لے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مشرک، کیونکہ علم قدیم نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم قدیم ہے۔ جب اللہ نے اس کو دیا تو اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اللہ کے دینے سے ہوا تو علم اس کا قدیم نہ رہا، شرک ہو جائے گا۔ نمبر 2 مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ ہے عطائی۔ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کو کہے گا کہ اللہ نے اس کو نہیں دی، خود بخود ہے، مشرک ہو جائے گا۔ فلاں ولی مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر، فوراً مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اللہ کے بغیر ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ الحمدللہ۔ تو مخلوق کی صفات کیا ہوئی؟ غیر قدیم اور غیر ذاتی یا عطائی۔ نمبر 3 اگر کوئی یہ کہے کہ کسی مخلوق کی صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، شرک ہو جائے گا۔ ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود ماننا، ایک ہے حد نہ جان پانا، فرق ہے۔ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے آپ بتا سکتے؟ نہیں، اس کی کوئی حد ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم محدود ضرور ہے،
اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا، لیکن کتنی حد ہے اس پر آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سمندر کے علم کی مانند آپ سب تصور کر لے، اس میں سے اگر ایک چڑیا ایک قطرہ پانی پیے، منہ اٹھائے، اس کی چونچ سے جو قطرہ گرے گا تو یہ علوم کی مثال ہے۔ نبی کا علم تمام سمندر کی مثل ہے، اور اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا جو قطرہ ہے گویا کہ تمام مخلوق کا علم ہے۔ کوئی تقابل ہے، کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم علم ہے ہمارے نبی کا۔ تو ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود تصور کرنا، یہ ممنوع ہے، اور ایک ہے کہ اس کی حد قائم کرنے سے عاجز آ جانا کہ میں نہیں کر سکتا، ہے تو ایک محدود، لیکن کہا تھا کہ وہ حد بھی نہیں پتہ چل رہی، یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی کہے کہ مخلوق کی کوئی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، غلط۔ ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کی صفات فنا نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات فنا ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں، ایک ہے کہ مخلوق کی صفت کو فانی تصور کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے کہ تمام مخلوق کی صفات فانی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ فانی ہو تو فنا بھی ہو جائے، جیسے ہمارے نبی کی صفات کہ اللہ نے جو عطا فرمایا اب اس پہ فنا نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ فانی ہم مانیں گے کہ فنا ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہوں گی؟ ان پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ میں گلاس اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں؟ ممکن تو ہے نا، دماغ گھوم جائے مار دوں، لیکن کیا میں ماروں گا؟ نہیں، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا۔ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہم فانی متصور کریں گے تاکہ اللہ کی صفات سے فرق ہو جائے، لیکن کیا یہ فنا ہونا واقعی بھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پہلی سے بہتر ہے۔ جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس میں روز بروز ترقی ہوتی جائے گی، فضائل و کمالات و برکات کے اندر ترقی ہوگی، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا پھر بھی ہم پہ لازم ہوگا کہ ہاں اللہ کے علاوہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے، لیکن ممکن مارز وجود میں بھی آ جائے یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو سونے کا بنا دے، لیکن شاید یہ وقوع پذیر قیامت تک نہ ہو۔ تو ممکن ہونا اور وقوع پذیر ہونا یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کی ہر صفت 4 صفتوں سے متصف، نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لامحدود، نمبر 4 غیر فانی، اور مخلوق کی صفات بھی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف۔ نمبر 1 غیر قدیم، اس کو حادث بھی کہتے ہیں، لفظ یاد رکھیے گا، حادث، ہا الف دال اور سا، حادث۔ تمام مخلوق کی صفات غیر قدیم۔ نمبر 2 عطائی، نمبر 3 فانی، نمبر 4 محدود۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ فرق اگر آپ ملحوظ نہ رکھیں تو کائنات میں کوئی شرک سے بچ ہی نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سب نے جو اپنے لباس پہن رکھا ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ کہیں گے میں ہوں۔ بھئی آپ نے جو لباس پہنا ہو آپ اس کے مالک ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اب بتائیے آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں مالک، آپ کہہ رہے اس لباس کا میں مالک، 2 مالک، وصف ملکیت میں شرکت ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ آپ کیسے اس شرک کے الزام سے بری ذمہ ہوں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا غیر فانی، میرا فانی، اس کا لا محدود، میرا محدود۔ شرک ختم ہو گیا؟ میں مانوں گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب یہ شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا دیکھنا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا لامحدود، میرا محدود، اس کا غیر فانی، میرا فانی، شرک کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے میں تسلیم کروں گا۔ اب آجیے اس طرف، اللہ کے لیے علم غیب ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کے لیے بھی ثابت ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب تو شرک ہو گیا، میں کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کا غیر قدیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کے علم پر فنا ممکن ہے اگرچہ وہ کو پذیر نہیں ہوگی۔
تو جب ہر چیز میں آپ ان 4 دلیلوں کو دے کر شرک سے بچ گئے تو علم غیب مصطفیٰ میں شرک کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جی میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے، لا حول ولا قوت، جتنا شرک کو ختم کرنے والا میلاد مصطفیٰ ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میلاد ولادت سے ہے اور خدا پیدا نہیں ہوتا، بندہ ہی پیدا ہوتا ہے، مخلوق ہی پیدا ہوتی ہے، تو شرکت کو تو احتمال ہی نہیں میلاد میں، لیکن پھر بھی جی میلاد شرک ہے۔ اب آپ خود بتائیے بچکانہ بات ہے کہ نہیں؟ میلاد کو شرک کہتے ہیں کہ شرک کرنا ہے، لا حول ولا قوت، کیسے شرک ہو جائے گا؟ نبی کریم کو دور سے پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز سن سکتا ہے، آپ نبی کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا، ذرا سی توجہ، یہ انتہائی احمقانہ الزام ہے، انتہائی احمقانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے اس چیز کا نام بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دور ہے، لائیے وہ چیز میرے سامنے کہ اللہ اس سے دور ہے، بتائیے۔ اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو محیط ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قریب کی آوازیں سنتا ہے، اگر دور کی آواز سننا کسی کا خاصہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ شرکت کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ احمقانہ خیالات پبلک کے اندر ڈال کر اور لوگوں کو انتشار میں مبتلا کرنا، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ پہلے سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد کلام کرنا چاہیے۔ یہ غیر اللہ سے استمداد، اس سے مدد طلب کرنا، نبی سے مدد مانگنا، ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ مدد کرنا بھی ایک وصف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مخلوق سے نہیں، کہ مخلوق سے مانگو گے شرک ہو جائے گا، تو ہم پہلے تو اسی اپنے ایک ضابطے کے تحت اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے کی صفت قدیم، ہمیشہ سے مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی مخلوق مدد کرے گی تو پھر بعد میں کر سکتی ہے، ہمیشہ سے تو نہیں، جب اس کو یہ مدد کی قوت ملی اس کے بعد۔ اللہ کا مدد کرنا ذاتی، اسے کسی نے وصف نہیں دیا، لیکن ہمارے بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑا نبی، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو نبی آگے عطا کریں گے، اللہ کے عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی وصف امداد ذاتی اور نبی کا عطائی، اس کا لا محدود، نبی کا یا کوئی بھی غیر نبی مخلوق ہو اس کا محدود، اللہ تعالیٰ کے غیر فانی اور مخلوق کی صفت امداد پر فنا ممکن ہے۔ ان 4 چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ بالکل شرک سے پاک و صاف رہیں گے۔ ہر چیز کا آپ اچھی طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا انالائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی قرآن میں تو شروع میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھو وہاں تو خاص اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ میرے پیارے بھائی، کسی سے کوئی چیز، کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، یہ دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی نفی کو ثابت نہیں کرتا۔ میں مثلا کہتا ہوں میں خاص اجمل بھائی سے ہی پیسے مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرے سے پیسے مانگنا منع ہے، مانگ تو اس سے بھی سکتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سابقہ قرینہ خود بتا رہا ہے اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس طرح عبادت نہیں کرتے جیسے مشرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کو وہ بھی مانتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے پوچھو کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ لیکن مشرک کہتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ انہوں نے اللہ کے قرب کا وسیلہ بتوں کی عبادت کو قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دے دیا۔ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اگر آج کوئی شخص کسی غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مشرکین کی طرح کسی اور کی عبادت کو تیرے قرب کا وسیلہ نہیں بناتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مشرکین کی طرح نہیں کرتے کہ وہ بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ موازنہ کیجئے نا کہ جو سیاق و سباق اس کے اعتبار سے آیات کا معنی متعین ہوتے ہیں، لہذا یہاں پہ غیر اللہ سے امداد کی نفی، استمداد کی نفی نہیں ہے، مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ جائیے کہ
جتنے بھی عربی حروف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کے آخر میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اگر ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں، نہ ہو تو اس کو مبنی کہتے ہیں. اور جتنے معرب کلمات ہوتے ہیں یہ کم از کم 3 حروف سے ضرور مرکب ہوتے ہیں، کم سے کم 3 حروف ضرور ہوتے ہیں. انہیں حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو مادہ بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ نستعین کا مادہ ہے عون، عین واو نون، اس سے بنا ہے یہ نستعین. اب آگے قرآن میں آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ وَاسْتَعِینُوا بھی عون مادے سے ہی بنا ہے جس سے نستعین بنا ہے. تو ایک طرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ خود انہی حروف اصلیہ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر خدا نہیں، نماز خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، غیر خدا ہے. اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. بتائیے کیا قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے کہ شرک کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے؟ مٹانے کے لیے آیا ہے. اور اللہ کی حکمت کے قربان جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس لفظ جن حروف اصلیہ سے نستعین کو بیان فرمایا، آگے اسی خیال کے رد کے لیے اللہ نے وَاسْتَعِینُوا بیان فرمایا ان حروف اصلیہ کے ساتھ، تاکہ وسوسہ شبہ پیدا نہ ہو جائے. یہ حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا. صحیح نظریہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہی سب کا ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی سب پر کرم نوازی فرماتا ہے. پوری کائنات میں خزانے رزق وہی تقسیم کر رہا ہے. لیکن اس کی ایک عادت کریمہ ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں دیتا. میں ہمیشہ ایک کوشچن کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی چیز کا نام بتا دیں جو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مل گئی ہو. اللہ نے اس کو آپ کو عطا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ مقرر نہ کیا ہو. کوئی ایک چیز کا نام بتائیں. ہر چیز کے لیے ایک دوسری چیز وسیلہ بن رہی ہے. آپ کائنات میں آئے، ماں باپ وسیلہ بن گئے. آپ کی پرورش ہوئی، ماں کا دودھ وسیلہ بنا، پھر روٹی غذا دیگر وسیلہ بن گئی. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ قائم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے قائم فرماتا ہے. تو وہ غیر محتاج ہو کر وسیلہ قائم کرے، اور ہم تو خود محتاج ہیں. اگر ہم سنت الہیہ کی نیت سے کوئی وسیلہ قائم کریں تو یہ شرعاً کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام اس اللہ تعالیٰ کی عطا کی راہ میں ایک وسیلہ ہے اور وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی طلب امداد کرتا ہے اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، کیونکہ وہ اس مخلوق سے حقیقت نہیں مانگ رہا بلکہ اس مخلوق کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب سے طلب کر رہا ہے. تو جو اپنے رب سے مانگ رہا ہو وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ کئی معمولات لیتے جائیے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے. اب یہ دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے انگوٹھے چومنا شرک ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں گے اس میں شرک کا شائبہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا نام سن کر یا اللہ کے ساتھ کوئی خاص ہوتا ہے اس کے لیے انگوٹھے چومے جاتے، پھر نبی کے لیے ہوتا تو کوئی وسوسہ بھی آتا. اب کہاں انگوٹھے چومنا صرف نبی کے لیے خاص؟ اس میں کون سا شرک کا شائبہ ہے بتائیے؟ کچھ شرک فی ذات ثابت ہو رہا ہے، کچھ شرک فی صفات ثابت ہو رہا ہے. نبی کے لیے اگر انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں سے لگاتا ہے تو کیا نبی کو معبود سمجھ رہا ہے، قدیم سمجھ رہا ہے، خالق و مالک سمجھ رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ کسی صفت کے اندر کوئی اللہ کی شرکت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ان خوبیوں سے متصف ہے وہ یہاں ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں. تو انگوٹھے چومنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچئے. بالکل بچکانہ بات ہے، بالکل بچکانہ بات. جیسے میں کہوں کہ یہ بچھو ہے، دلیل دیجئے تو مجھے پتہ نہیں بچھو ہے. ارے بھائی ایک چیز تو یہ کہاں موبائل کہاں بچھو، آپ بالکل الٹا سیدھی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ذرا سوچنے والی باتیں ہیں کہ شرک اتنا آسان نہیں جتنا ہم کہہ دیتے ہیں. مشرک بننا اتنا آسان نہیں جتنی جلدی سے ہم بنا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں شرک سے شدید نفرت ہے،
مشرک قطعی جہنمی ہم مانتے ہیں، بالکل جہنم میں جائے گا، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو کبھی اس کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن واقعی مشرک کو، مسلمان کو نہیں۔ یاد رکھیے اگر کسی مسلمان کو مشرک کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کرنا واجب ہے، اگر آپ نے کسی کو کافر کہا تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے اس کی لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ذہن میں رہے تو بہت اچھا ہے۔ مسلمان اور کافر یہ جو دو لفظ آپ کسی پر بولتے ہیں اس کے عقیدے کے اعتبار سے بولتے ہیں۔ آپ کسی کے عقیدے کو درست پاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، کسی کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے آپ کہتے ہیں آپ کافر ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ مسلمان یا کافر کہنا اصل میں عقیدے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یہ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علت لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں تم کافر ہو اور وہ کافر نہیں، تو ہم اسے کافر کب بولیں گے؟ جب اس کے عقیدے کفریہ ہوں گے، حالانکہ اس کے عقیدے کفریہ نہیں ہے، مسلمانوں والے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اسے کافر کہہ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے تمام اسلامی عقائد کفریہ ہیں، تو اسے کافر کہنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں ہوئے، بلکہ اس کے اسلامی عقائد کو کفریہ عقائد قرار دینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں دار اسلام سے خارج کر دیتا۔ یہ ہے اصل علت۔ اب مسلمان کو مشرک کہنا کتنی بری بات ہے۔ بولتے ہیں داتا صاحب کا مزار شرک کا اڈا ہے، شرک ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک نفیس بات کہتا ہوں، ذرا سے توجہ کیجئے گا، اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں دیانتداری کے ساتھ۔ آپ اگر کبھی مزار پر گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو خاص سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے قبر کو؟ خود سوچئے گا، بس مجھے نہ کہیں، خود سوچئے گا جو سجدے کی حیت ہے، کبھی آپ نے زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی قبر کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیانتداری سے سوچئے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں مزاروں پہ گیا ہوں، آج تک اپنی زندگی میں کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اور آپ بھی اب سوچیں گے آنکھیں بند کر کے تو آپ کہیں گے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تو خالی سنا ہے یہ قبر پرستی ہوتی ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا، پھر بالفرض اگر سجدہ بھی کر رہا ہو، بالفرض سجدہ بھی کر رہا ہو، ذرا توجہ رکھیے گا، آخری بات، پھر میں اپنے میزبان کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور بھی قسمیں لیکن ہم بڑی دو لیتے ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ اسے لائق عبادت تو نہ سمجھا جائے، قابل تعظیم سمجھتے ہوئے اسے سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق سجدہ عبادت کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اب دیانتداری سے بتائیے، اگر ایک گاؤں کا، پنڈ کا دیہاتی بھی کسی صاحب مزار کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہو تو کیا وہ اسے معبود سمجھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اللہ کا ولی سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر ہی سجدہ کرے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی بالکل غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کرو، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اب بھی اسے کافر کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ اب وہی مسلم کی روایت، اگر اب وہ صرف سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو وہ تو کافر نہ ہوا، آپ جو تقوی کے پیکر بنے ہوئے اور آپ کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے یہ تقسیم، بس ہم نہیں اس کو لیتے، بس جو سجدہ کر رہا ہوگا ضرور کافر ہوگا، ہمیں کیا پتا تعظیمی کر رہا ہے، سجدہ عبادت کر رہا ہے، بس ہم اس کو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کو پہلے معلوم کرنا ہوگا، اگر آپ اس تقسیم کو نظر انداز کر دیں گے تو کائنات میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکے گا، ہر مسلمان مشرک ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک جگہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ تم سب مشرک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے مشرک ہو گئے، کمبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب قبلے کی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے،
پچھلے والی صف امام کو سجدہ کر رہی تھی، سیکنڈ صف پہلی کو، تیسری دوسری کو، چوتھی تیسری کو، ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے، تم سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا بے وقوف انسان، ہم بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن اصل نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا۔ معلوم ہوا نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا نہیں۔ اگر جھکنے کا اعتبار ہو تو گھر کی عورت کو دیکھیے گا کبھی جوتی تلاش کرنے کے لیے بستر کے نیچے جھکتی ہے، جیسے جھکے کہ آپ بولے مشرکہ ہو گئے کمبخت، کیونکہ جھک گئی بستر کے سامنے۔ گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس گئے، وہ جھکا ہوا کارپینٹر نیچے کہا گیا مشرک ہو گیا، کیوں تم جھکے ہوئے تھے؟ ارے بھائی خالی جھکنے سے کوئی ہو جاتا ہے، نیت درکار ہے۔ نیت اگر آپ نہ مانیں گے تو کوئی مسجد کے اندر شرک سے نہیں بچے گا۔ جب نیت ہی اصل ہوئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص صاحب مدار کے سامنے بالفعل اگر جھکا بھی ہوا ہے تو اس کی نیت پر مطلع ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے بتائیے؟ نبی کے لیے تو آپ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور خود آپ کسی شخص کو جھکا ہوا دیکھیں تو آپ یہ تصور کریں کہ ضرور اس کی نیت عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے لیے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہ مانا جائے، اور اپنے لیے ماشاءاللہ اتنی وسعت علمی کہ کسی کے قلب میں جھانک کر آپ نے دیکھ لیا کہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے۔ انتہائی غلط چیز ہے، بالکل غلط۔ میں الحمدللہ جہاں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، میرے بیان اکثر اصلاحی ہوتے ہیں، تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ نماز آ کے پڑھتے ہیں۔ اب میں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھائی بالفرض اگر استمداد کا قائل مشرک ہے، نبی کریم کے لیے علم غیب کو ماننے والا مشرک ہے، میرے پاس کے دلائل ہیں، قرآن سے حدیث سے، میں سنی سنائی بات کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتا ہوں جی میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے تو بیان کر رہا ہوں، ہاں میں نے بڑوں سے بھی سنا ہے، اور میرے بڑوں کے قول الحمدللہ اتھینٹک ہیں، اس لیے کہ میرا الحمدللہ یہ تجزیہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میرا وسعت مطالعہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے نتائج اخذ کر کے ہم تک پیش کیے۔ تو میں نے وہاں پہ گزارش کی کہ میں ان تمام چیزوں کا قائل ہوں، اب بتائیں میں مشرک ہوں کہ نہیں؟ اگر بالفرض میں مشرک ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اگر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا مسلمان؟ اگر مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا کفر، اور اگر مسلمان سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مشرک کو مسلمان سمجھنا کفر۔ دونوں صورتوں میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اب جو لوگ تھے وہ کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے، اور وہ تو حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انہیں زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی حقیقت پر غور و تفکر کیا جاتا ہے تو پردے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ ہم آپس میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان مشرک نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو کبھی کوئی صحیح نہیں کہے گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ مزار پہ ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، عرسوں کے اندر ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، ڈھول ڈھمکا، ناچنا گانا، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ گندی حرکات ہمارے بزرگان دین نے بالکل نہیں کی، ان کو منع فرمایا۔ اگر کوئی مزار پہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امداد وغیرہ میں کسی بھی مسئلے میں خلاف شرع کام کرے گا اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، لیکن جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے، کوئی عمل کوئی دعوت شرعیہ کے مطابق ہے، اس کو غلط نہ کہیے۔ سوچ سمجھے بغیر اگر آپ کہیں گے تو خود بھی پھر آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اب آخری بات بس اس میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں، اسی میں ایک بدعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں منانا بدعت ہے، تیجا 40واں سب بدعت ہے۔ واٹ از بدعت؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ اس کی تعریفیں آپ کو مختلف ملیں گی، لیکن میں وہ آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جو واقعی یہ تعریف ایتھینٹک ہے اور ماننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کا نام بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم کے زمانے اقدس کے بعد کوئی کام نیا پیدا ہوا چاہے دین میں دنیا میں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا، بری بدعت، اور یہ جہنم میں ہے۔ کلو بدعت ضلالہ جو سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ والی بدعتیں ہیں۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن وہ کام بعد میں پیدا ہوا اور دین کی تقویت کے لیے ہے، فائدے مند ہے، مسلمان اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے بدعت حسنہ، اس کو اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیا کام پیدا ہوا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کام ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ بھی بدعت سیئہ، اگر خلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر
مسجدوں پر مینار اور گنبد کس نے بنایا بتائیے؟ سب بناتے ہیں نا. امام صاحب کو تنخواہ دیں گے تھوڑی سی، لیکن مینار کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا سریا لگاتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بنانا. نبی کریم نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے نہیں بنایا. یہ تو بعد میں فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ لوگوں کے گھر پکے بننا شروع ہوئے، مسجد میں اور گھر میں امتیاز ختم ہو گیا. مسافر آتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا مسجد کہاں ہے، تو پھر کہا بھی کوئی مابہل امتیاز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مسجد میں اور گھروں میں فرق ہونا چاہیے. تو کیا کریں؟ چلو جی گنبد اور مینار بنا دیں. تو گنبد اور مینار شروع ہو گئے. اب بتائیے اگر یہ بدعت ہے تو ہر مکتبہ فکر کی مسجد پہ گنبد اور مینار نظر آئے گا. وہاں جا کے بدعت کا فتویٰ کیوں دم توڑ دیتا ہے؟ محراب نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوا کرتی تھی، بالکل سیدھی دیوار. صحابہ کرام کے دور میں سیدھی دیوار ہے. یہ تو تبع تابعین کے دور میں جا کے کہیں محراب بننا شروع ہوئی. محراب کیوں بناتے ہیں؟ ہر مسجد میں محراب آپ کو نظر آئے گی، کسی بھی مکتبہ فکر کی محراب نظر آئے گی. کیوں؟ جماعت کے لیے ٹائم فکس کرنا، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی، عشاء اتنے بجے ہوگی. نہ سرکار نے کبھی فکس کیا، نہ صحابہ کرام نے. جب جمع ہو گئے نماز پڑھا دی. کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا. آج ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم فکس ہے، اتنے بجے ہوگی، اتنے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. یہ بدعت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہے. پھر قرآن کے آپ دیکھ لیں، اعراب زبردیر پیش. صحابہ کرام کے دور میں شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ قرآن پہ نقطے تک نہیں تھے، بغیر نقطوں کے تھا. زبردیر پیش نہیں، نقطے بھی غائب تھے. ان کو اللہ نے اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ پڑھتے تھے تو خود بخود نقطے لگاتے چلے جاتے تھے. ایسا زبردست مطلب ان کا فہم تھا، حافظہ زبردست تھا. نقطے نہیں تھے، بعد میں نقطے لگنا شروع ہوئے. پھر زبر، زیر، پیش، رکوع کے نشانات، وقف کے نشانات، پھر منازل مقرر کرنا، یہ سب بعد کے ہیں. حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، اس نے تمام کام کیا تھا. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت سی میں نے مثالیں دی کہ ہر شخص اس کو کر رہا ہے، اور حالانکہ یہ سب بدعتیں ہیں، لیکن کوئی بدعت حسنہ ہے. بری بدعت کی مثال آپ دیکھیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کریم کے دور کے بعد ہی بدعت کا آغاز ہوا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم کے وصال مبارکہ کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے. یہ آپ کا الفاظ ہے کہ وہ پہلی بدعت جو نبی کریم کے بعد ظاہر ہوئی پیٹ بھر کے کھانا ہے. میں آتا ہوں تیسرے موضوع کی طرف. شرک کا موضوع میں پہلے لے لیتا ہوں میرے محترم.